آیت نمبر 62، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ آمنوا جو کہ اہل ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو کہ یہودی ہے، والنصارى اور نصارہ یعنی عیسائی ہے، والصابئین اور صابی لوگ، صابی کیا میں تشریح میں بتاتا ہوں، ان میں سے کوئی بھی من آمن جو بھی ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے، تو فلہم اجرہم تو ان کا اجر پکا ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف اور کوئی خوف نہیں ہوگا علیہم ان پر یعنی ایمان لانے والوں پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ اور وَإِذْ أَخَذْنَا اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ پکا عہد، ورفعنا اور بلند کر دیا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ کو، خذو اور ساتھ کہا کہ خذو پکڑو، ما آتیناکم جو کہ ہم نے تمہیں کتاب عطا کی ہے، بقوت قوت کے ساتھ، وذکروا اور یاد کرو نصیحت حاصل کرو، ما فیہ جو بھی اس کتاب میں دی گئی ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن پھر کیا ہوا، ثم تولیتم پھر تم نے منہ پھیر لیا، روح گردانی کی، من بعد ذالک اس کے بعد بھی، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم تو البتہ تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین خسارہ پانے والے نقصان اٹھانے والوں میں سے، اور وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً بالتحقیق، علمتم تم نے جان لیا، تمہیں پتہ چل گیا، الذین ان لوگوں کے بارے میں، اعتدوا جو کہ حد سے بڑھنے والے تھے، منکم تم سے جو تم سے حد سے آگے بڑھنے والے تھے، تو کیا ہوا جی، منکم تم سے، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں تجاوز کیا حد سے، فقلنا تو پھر ہم نے ان سے کہا، لہم ان لوگوں سے کہ کونوا ہو جاؤ، قردۃ خاسئین بندر، قردہ میں نے ہوتا ہے بندر، خاسئین میں نے ذلیل و رسوا، تو پھر فجعلناہا پھر ہم نے اس قوم کو بنا دیا، نکالاً عبرت کا نشان، لما بین یدیہا ان کے لیے جو کہ ان سے آگے ان کے جو ہے آگے قومیں تھی، ان سے آگے لوگ تھے، وما خلفہا جو ان کے بعد میں آنے والے لوگ تھے، اور وموعظۃ اور نصیحت بنا دیا، للمتقین متقین پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اچھا جی، آئیں گے تشریح اور تفسیر کی طرف۔ یہ بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے بارے میں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کی، احسانات کی بارش کی، لیکن اس قوم کا رویہ باوجود اس کے کہ اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرتے، رب کے شکر گزار ہوتے، لیکن اس قوم نے جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی گئی اتنی ہی روح گردانی اور ناشکری ناقدری ان کے اندر بڑھتی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو آیت نمبر 62 جو ابھی ہم نے ترجمہ کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجموعی 3-4 قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پہلے نمبر پر ایمان والے، اور دوسرے نمبر پر ہادو یہودی، تیسرے نمبر پر نصارہ یعنی کہ عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، اور چوتھے نمبر پر صابی۔ صابی ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی دین کے پیروکار نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایتھیسٹ کہہ لیں یا دہریہ ان کو کہہ لیں، کہ جو کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں ہوتے بلکہ وہ مشرک ہوتے ہیں، شرک کرنے والے ہوتے ہیں، سورج کی پرستش کرنے والے ہوتے ہیں، یہ یعنی کہ سارے کے سارے لوگوں کو صابی کہا جاتا ہے، کہ جو کسی بھی آسمانی مذاہب کو ماننے والے نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان چاروں میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی چاہے ایمان والے ہوں، یہودی عیسائی، تو وہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ صرف ایمان لے آئے اور بعد میں عمل کوئی اچھا نہیں ہے، نہیں، ساتھ ساتھ وہ عمل صالحا، نیک اعمال بھی کریں۔ اب نیک اعمال ہمیں کیسے پتہ چلیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجا ہے اور اللہ نے اس رسول کے ذریعے جو کتاب ہمارے تک بھیجی ہے، تو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے، اس وحی کو دیکھتے ہوئے ہم نیک اعمال کریں گے، تو کیا ہو جائے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو اعمال صالحہ بھی کریں، ایمان بھی لائیں، ان کے لیے ان کا اجر پکا ہے،
دنیا میں اگرچہ وہ ناکام ہو جائیں، دنیا میں ان کا کچھ بھی سٹیٹس ہو، لیکن اللہ کے یہاں ان کا اجر پکا ہے، اور قیامت والے دن نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی ڈر اور کسی قسم کا کوئی غم ان کے اوپر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اہل ایمان جو ایمان قبول کر لیں کسی بھی فرقے میں سے ہو تو اس کے لیے یہ آپشن موجود ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس انعام کا تذکرہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موت کے منہ سے نجات عطا فرمائی، کہ جب یہ ایسے بدبخت ہو گئے کہ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نا پھر ان کے سامنے اتنا بڑا معجزہ کر کے دکھایا، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے نشانی ظاہر کی. وہ نشانی کیا تھی؟ اللہ فرماتے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ وہ طور پہاڑ جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ طور پہاڑ اٹھا کرنا ان کے پوری کی پوری قوم کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ بڑھیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر بھیجا ہے، یا تو اس کو مان لو ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے، ورنہ جو ہے نا تمہارا وجود اس دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. کہ اللہ نے تمہیں نجات عطا فرمائی، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ نے منصلوہ اتارا، تم نے اس کی ناشکری کر دی، اللہ نے بستی کا حکم دیا، تم نے بستی کے اندر اس طرح کی خباثیں شروع کر دی. تو اب آخری حال یہ ہے کہ تمہیں اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے اور یہ پہاڑ جو ہے نا یہ گرنے والا ہے ہمارے اوپر، اس وقت سب نے توبہ کر لی، سارے اللہ کے فرما بردار، یا اللہ ہون نہیں کر دے، یا اللہ ہون نہیں کر دے، یا اللہ ایک موقع دے دے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ کو دوبارہ اسی جگہ کے اوپر نا واپس بھیج دیا. ٹھیک ہے، ان کو اللہ نے زندہ یعنی موت کے منہ سے زندہ کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ پلان اور پروگرام بن چکا تھا کہ اب اس قوم کو نا صفحہ ہستی کے اوپر نہیں رہنے دینا. جیسے کہ اللہ نے پہلے قوموں کو تباہ کیا تھا، ان کے ساتھ بھی یہ فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم فرمایا. تو یہ اسی انعام کا تذکرہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ ہاں نہیں ماننا ہے یا پھر یہ کہ اب موت ہے. تو انہیں اور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے سروں کے اوپر رکھ دیا، اور یہ کہا تھا کہ اس کتاب کے احکام کو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے تمہاری نصیحت کے لیے چیزیں ذکر کی، اس کو مضبوطی سے تھام لو، ورنہ پھر جو ہے نا تمہارے لیے موت پکی ہے. لیکن پھر کیا ہوا جی؟ ثم تولیتم، اللہ اکبر، جب وہ پہاڑ پیچھے چلا گیا، تھوڑے دن گزرے، وقت گزرا، ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر ان ظالموں نے منہ پھیر لیا، پھر اسی سرکشی کے اوپر اتر آئے، پھر اسی بدبختی کے اوپر اتر آئے، پھر سارے کے سارے وہی کام شروع کر دیے، پھر اللہ کے نافرمانی انہوں نے شروع کر دی. ٹھیک ہے، لیکن جب موت سر پہ تھی اس وقت سارے متقی پرہیزگار سارے حاجی بن گئے تھے کہ اللہ اب نہیں کرتے، آپ پکا وعدہ ہے. لیکن جو ہے نا جو ہی اللہ تعالیٰ کا امر ہوا، پہاڑ پیچھے گیا اور تھوڑا سا وقت گزرا، پھر ہی اپنی سرکشی کے اور بغاوت کے اوپر اتر آئے. اللہ فرماتے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ جس اللہ نے تمہیں اتنی ڈیل دی اور اتنے تم پر انعام کیا، یہ اللہ کا فضل ہے. اور اگر یہ اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا مہربان ہونا، الرحمن الرحیم جو ہم پڑھتے ہیں، کہ اللہ کی یہ رحمت نہ ہوتی نا تو لکنتم من الخاسرین، تو تم بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، تمہارے اوپر بھی یہ عذاب اتر آتا، تمہارے اوپر بھی یہ اس طرح تمہیں بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیا جاتا. لیکن یہ محض موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں تھیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اور اللہ کی رحمت تھی، تب یہ قوم بچی ہوئی تھی. لیکن پھر بعد کے اندر جو ہے نا آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر جب یہ باز نہیں آئے اور کسی طریقے سے بھی ماننے والے نہیں، تو پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھی بڑے سخت بھیجے. وہ انشاءاللہ آگے تذکرہ اسی صورت میں آ جائے گا، یا پھر صورت اعراف میں ہم انشاءاللہ بھی تفصیل پڑھیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کا ذکر فرما دیا اور ان کو وہ قوم یاد دلائی کہ دیکھو اہل مکہ، یہ مشرکین مکہ، ان کے لیے بھی ہے، بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے. جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے لیے اور ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی. وہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور تمہیں بہت اچھی طرح علم ہے، تمہیں بہت اچھا تم جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے بارے میں تجاوز کیا تھا. ہفتے کے بارے میں انہوں نے حدود کو کراس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی تھی کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے ہیلے بہانے کر کے مچھلیوں کا شکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اس سزا کے طور پر، ان کے اس جرم کی سزا کے طور پر ہم نے ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا، ان کی شکلوں کو بگاڑ کر رکھ دیا. تو ان کی بھی شکلیں چینج ہو جانی تھی. لیکن کیا ہے، پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہیں بچایا ہوا ہے. ورنہ تمہیں بہت اچھی طرح جانتے ہو اس قوم کے بارے میں جنہوں نے صرف ہفتے والے دن کی ایک نافرمانی کی تھی، صرف ایک نافرمانی، ان کی ایک نافرمانی کا وبال ایسا ان کے اوپر آیا کہ اللہ نے ان کی شکلوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا.
ان کے جو وجود تھے ان کو ہی تبدیل کر دیا. انسان تھے لیکن انسان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. اور صرف بندر ہی نہیں بنایا, آگے اللہ فرماتے ہیں فجعلناها نکالا, ہم نے ان کو نشان عبرت بنا دیا, اور ایسا عبرت کا نشان بنا دیا کہ آج بھی جب انسان سوچتا ہے نا کہ یار انسان اور شکل انسان کے بندر کی بن جائے, اللہ اکبر, انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کے لیے بھی اور ان کے بعد آنے والے لوگ تھے ان کے لیے بھی بطور عبرت کا نشان بنا دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے, رب کے حکموں کو توڑو گے, رب کے حکم کی بغاوت کرو گے تو پھر یہ انجام ہوتا ہے. ہاں اللہ اگر رحمت کر دے, اللہ اگر بچا لے, اللہ اگر ڈھیل دے دے, یا یہ ہے کہ قوم اجتماعی توبہ کر لے اور رب کے سامنے جھک جائے تو پھر اللہ بڑا رحیم ہے, پھر اللہ بڑے فضل والا, پھر اللہ بڑے ہی کرم والا. لیکن جب اللہ پکڑنے کے اوپر آ جائے تو پھر یہ دیکھیں فجعلناها نکالا, پھر ہم اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس قوم کو عبرت کا نشان بنایا. لما بین یدیہا وما خلفہا, جو ان سے پہلے لوگ تھے اور جو ان کے پیچھے آنے والے لوگ تھے, جیسے کہ امت محمدیہ اور امت محمدیہ کے بعد آنے والے میں اور آپ, میرے بعد آنے والے, جب تک قیامت نہیں آتی, جب تک یہ آیات پڑھی جاتی رہے گی, قرآن کریم میں یہ آیت موجود رہے گی, اللہ نے ان تمام لوگوں کے لیے اس قوم کو عبرت بنایا کہ دیکھو یہ بھی قوم اپنے آپ کو بڑا اونچا خیال کرتی تھی, اپنے آپ کو بڑا عالی نسب سمجھتی تھی, لیکن کیا ہوا, ایک ہیلے کی وجہ سے, ایک نافرمانی کی وجہ سے رب نے جو ہے نا ان کو ان کی شکلوں کو تبدیل کیا. پھر شکلوں کو تبدیل کرنے کے بعد 3 دن کے بعد اس پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں نشان عبرت, اور دوسرا وموعظۃ للمتقین, متقین پرہیزگار جو رب سے ڈرنے والے ہیں, رب کا خوف اپنے دلوں میں رکھنے والے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت بنائی تھی کہ رب کی نافرمانی کرو گے تو یہ ہوگا, فرما برداری کرو گے تو ہمیشہ کی نعمتیں اور ہمیشہ کی جنتوں میں ملنے والی ہیں. آیت نمبر 67 دیکھیں ترجمہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ ان اللہ یأمرکم, کہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم, وہ تمہیں حکم دیتا ہے, ان تذبحوا, یہ کہ تم ذبح کرو, بقرہ, ایک گائے. قالوا, تو ان قوم والوں نے کہا, اتتخذنا, کیا موسیٰ تو ہمارے ساتھ کرتے ہو ہزوا, مذاق, کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو. قال, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, ان اکون, یہ کہ میں ہو جاؤں مذاق کر کے, من الجاہلین, جاہلوں میں سے. قالوا ادع لنا, تو انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے, ربک, اپنے رب سے, کہ یبین لنا, کہ وہ اللہ واضح کر دے ہمارے لیے, ما ہی, کہ وہ گائے جس کو ہم نے ذبح کرنا وہ کیسی ہو. قال, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, انہ یقول, کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ, کہ بے شک وہ گائے, لا فارض, نہ ہی زیادہ بوڑھی ہو, ولا بکر, اور نہ ہی زیادہ چھوٹی ہو, عوان, درمیانی عمر کی ہو, عوان بین ذالک, یعنی درمیانی عمر کی ہو, نہ اتنی بڑی نہ اتنی چھوٹی, درمیانی عمر کی, جس کو ہم جوانی کی عمر کہتے ہیں. ففعلوا, بس تم اسی طرح کرو, ما تؤمرون, جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. قالوا ادع لنا, تو انہوں نے دوبارہ سوال کر دیا کہ آپ دعا کیجیے ہمارے لیے, ربک, اپنے رب سے, کہ یبین لنا, کہ وہ واضح فرمائے ہمارے لیے, ما لونہا, کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو. قال, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, انہ یقول, بے شک وہ اللہ فرماتا ہے, انہا, کہ اس گائے کا رنگ, بے شک, بقرۃ, ایسی گائے ہو, صفراء, جو کہ زرد رنگ کی ہو, فاقع لونہا, اور وہ زرد رنگ خوب گہرا ہو, یعنی صرف زرد نہیں بلکہ ایسا, فاقع لونہا کا مطلب کیا کہ جو زرد کے ساتھ ساتھ سیاہی مائل ہو, یہ انتہائی خوبصورت جو ہے نا رنگ ہوتا ہے. تسر الناظرین, اور جو رنگ جو ہے نا تسر, خوش کر دے ناظرین, دیکھنے والوں کو, کہ دور سے دیکھ کے نا بندہ اس گائے کو خوش ہو جائے, اس طرح کا رنگ ہو. پھر قالوا ادع لنا, کہنے لگے دعا کیجیے ہمارے لیے, ربک, اپنے رب سے, ما ہی, کہ یہ اب رنگ کا بھی پتہ چل گیا یہ کہ یہ گائے ہو کیسی, کیونکہ ان البقرہ, کہ بے شک یہ اس طرح کی گائے, تشابہ علینا, ہم پر مشتبہ ہو جائے گی, وَإِنَّا, اور بے شک, انشاء اللہ, اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا, لَمُهْتَدُونَ, تو ضرور ہم اس گائے تک پہنچ جائیں گے. قال, تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, انہ یقول, بے شک وہ اللہ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ, وہ گائے ایسی ہونی چاہیے
کہ لا ذلول جو کہ نہ جوئی ہوئی ہو، تثیر الارض کہ وہ زمین میں ہل چلایا ہوا نہ ہو. لا ذلول تثیر الارض کا مطلب کیا ہے کہ اس نے زمین میں ہل نہ چلایا ہو. اور ولا تسقی الحرث اور نہ ہی اس نے زمین کو سیراب کیا ہو، کھیتی کو سیراب بھی نہ کیا ہو، یعنی ایسی گائے ہو کہ جو بالکل ویلی ہو، جس نے کوئی کام وغیرہ نہ کرتی ہو. ولا تسقی الحرث اور نہ ہی پانی وغیرہ لگانے کے کام آتی ہو. مسلمات اور بالکل صحیح سلامت، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. لا شیۃ کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے فیہا اس گائے میں. قالوا تو انہوں نے کہا آل آن ہاں اب جئت بالحق، اب تو نے آپ نے حق بات واضح کر دی، اب آپ نے تمام نشانیاں صحیح بتائی ہیں. فذبحوها اللہ اکبر. اللہ فرماتے پھر انہوں نے اس طرح کی گائے تلاش کر کے ذبح کر دی. وما كادوا يفعلون حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہ تھے. اللہ اکبر. اچھا جی، یہ جو ہے نا وہ واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نا گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. پہلا تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا تھا، وجہ کیا بنی تھی. اس بارے میں مفسرین کے مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جو واضح آیات اگلی آیات بھی جو ہے نا وہ واضح کرتی ہیں کہ وجہ کیا بنی تھی، کیوں حکم دیا گیا تھا. پہلی تو وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر نا گائے کی عقیدت کا عقیدہ پایا جاتا تھا. جیسا کہ ابھی ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا نا کہ انہوں نے وہ بچڑا اپنا معبود بنا لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے تھے تو وہ جو معبود بنایا تھا وہ بھی گائے کی شکل کا بنایا تھا. تو یہ گائے کی عبادت کا، گائے کی تعظیم کا عقیدہ ان کے اندر سرایت کر گیا تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ یعنی تمہارے اس عقیدے کو توڑنا چاہتا ہے کہ یہ تو تمہارے ذہن میں عقیدہ آ گیا نا کہ گائے ہماری، جیسا کہ آج بھی ہندوؤں کا عقیدہ گائے ماتا کا، تو یہی عقیدہ ان بنی اسرائیل کے اندر بھی آ گیا تھا. ان کے عقیدے کی جڑ کو اکھاڑنے کے لیے، عقیدے کی عقیدگی کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو. جب ان کو کہا وہ کہنے لگے وہ آپ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ گائے بھی بلا ذبح ہوتی ہے، یہ تو ہماری ماتا ہے، یہ تو ہماری معبود ہے، ہم تو اس کی پرستش کرتے ہیں، ہم تو اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور آپ اس کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک وجہ یہ ہے. اور دوسری وجہ جو مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو حکم دیا تھا اس بنی اسرائیل کو کیونکہ ایک بندے نے نا دوسرے اپنے چچا کو قتل کر دیا. وہ قتل کر کے نا پھر اٹھا کر نا وہ دوسرے کے گھروں کے سامنے اس کی لاش کو پھینک دیا. تو جب صبح ہوئی تو دونوں کے درمیان لڑائی ہوگی. وہ کہنے لگے کہ جی قتل تم نے کیا کیونکہ تمہارے دروازے کے اوپر پڑا تھا اس کے جو ورثاء تھے. اب دونوں کے درمیان جب لڑائی کی شدت اختیار کر گئی تو انہوں نے کہا کہ جی موسیٰ علیہ السلام سے ہم نہ فیصلہ کرواتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں بتائیں گے کہ اس سے بندے کو کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا. تو اب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے نا دعا کی کہ اللہ یہ معاملہ پیش آ گیا، تو اب اس کا حل کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا اس کا قاتل کون ہے. تو اس کے قاتل کو پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کر کے پھر اس کا گوشت کا حصہ نا اس کی لاش کے ساتھ، اس میت کے ساتھ لگاؤ گے تو وہ زندہ ہو کر اپنا قاتل کا نام بتا دے گی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کے دونوں وجہ اپنی جگہ پر موجود ہے کیونکہ اگلی آیات جو ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ تو ان آیات میں اسی واقعے کا ذکر ہے کہ جب بندہ قتل ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ گائے ذبح کر کے جو ہے نا اس کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا لگاؤ. ٹھیک ہے، اب یہ بھی واقعہ ہو سکتا ہے یا پھر دونوں الگ الگ واقع ہو سکتے ہیں کہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ ایسا ہے نہیں. بلکہ جب یہ واقعہ پیش آ گیا نا بندے کے قتل کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کی بد عقیدگی کو بھی ختم کرنا تھا تاکہ ان کے ذہنوں میں جو گائے کی عقیدت کا، گائے کے سامنے تعظیم کا یہ جو عقیدہ ان کے ذہنوں میں آ گیا تھا وہ بھی ختم کرنا تھا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ قاتل کا بھی پتہ دینا تھا. تو یہ دونوں واقعے میرا ناقص رائے ہے، میری ناقص تحقیق ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک ہی واقعہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک ہی واقعہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو کور کیا، اور یہ آیات بھی اسی چیز کی طرف جو ہے نا ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ واقعہ ایک ہی تھا. تو اب آتے ہیں واقعے کی طرف کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان قوم کو حکم دیا کہ قاتل کا پتہ چلانا ہے ٹھیک ہے تو گائے ذبح کرو. وہ قوم والے حیران ہو گئے، ہکے بکے رہ گئے کہ یار یہ کیسا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی خدا کو ذبح کر دیں جو کہ ان کے نزدیک تھے، جس کو وہ اپنا معبود سمجھتے تھے، جس کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے تھے، جس کو اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے. کہنے لگے کہ موسیٰ اتتخذونہ ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا جی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں مذاق کر کے تمہارے ساتھ مذاق کروں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں. نہیں ہے تسی، تاکہ تمہارے ذہن میں جو خدا کا عقیدہ آ گیا نا، یہ اسی عقیدے کو تو توڑنا ہے.
لہٰذا میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، یہ رب کی طرف سے آرڈر ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے جو ہے نا پھر اس کا گوشت آگے جو ہے نا کرو۔ اچھا، اب رسول اللہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ اگر وہ کسی بھی گائے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے نا اپنے کام سے فارغ ہو جاتے، لیکن یہ تو بنی اسرائیل تھے نا، ان کو تو سوال کرنے کی اور جو ہے نا آگے سے عجیب طرح کا معاملہ کرنے کی عادت تھی، انہوں نے نا آگے سے سوال کرنے شروع کر دیے، کہنے لگے جی آپ دعا کیجئے، ماں ہی پہلا سوال کیا کہ وہ گائے کیسی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے گائے بتا دیتے ہیں کیسے، حالانکہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی گائے پکڑ کرنا ذبح کر دیتے اپنے کام سے فارغ ہو جاتے، لیکن جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے اوپر شدت اور سختی کر دی کہ ٹھیک ہے پابندیاں لگ گئی۔ اب پہلی پابندی ان کے اوپر لگ گئی کہ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، یہ پہلی پابندی اللہ کی طرف سے لگائی گئی کہ وہ گائے نہ اتنی بوڑھی ہو اور نہ ہی اتنی چھوٹی ہو، بلکہ درمیانی قسم کی عمر ہو، جس کو ہم نوجوانی، جوانی کی عمر کہتے ہیں، کہ عوان بین ذالک، درمیانی قسم کی عمر ہو تو اس گائے کو ذبح کر دو۔ اچھا، اب بھی وہ ذبح کر دیتے نا اس طرح کی گائے لے کے کوئی بھی تو فارغ ہو جاتے، لیکن نہیں باز آئے۔ انہوں نے دوسری اپنی پابندی اپنے اوپر لگوائی، کہنے لگے جو ان کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے رنگ بھی بتا دیتے ہیں، تو رنگ کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہا بقرۃ صفراء، وہ گائے جو ہے نا زرد رنگ کی ہونی چاہیے۔ اب زرد رنگ جو ہے نا یہ کوئی اتنا خوبصورت معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا فاقع لونھا، وہ زرد رنگ جو ہے نا وہ گہرا زرد ہونا چاہیے، یعنی سیاہی مائل، اس میں تھوڑی تھوڑی سیاہی نظر آنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ انتہائی خوبصورتی کا رنگ ہوتا ہے۔ اور یہ جو عبادت کیا کرتے تھے نا گائے کی یا کسی بھی، تو اسی طرح کے رنگ کی گائے کی، بچھڑے کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آج بھی دیکھیں جو ہمارے ہاں گھوڑوں کی عبادت کرتے ہیں، گھوڑوں کی پرستش کرتے ہیں، گھوڑے کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ کون سا گھوڑا لے کر آتے ہیں؟ زیادہ تر اسی رنگ کا گھوڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ گہرے زرد رنگ کا، کیونکہ یہ جو گہرا زرد رنگ ہے نا یہ لوگوں کے ہاں ایک بڑی تعظیم والا سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی گائے کو حکم دے کر نا ان کا عقیدہ توڑوایا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا ٹھیک ہے رنگ پوچھتے ہو تو رنگ جو ہے نا وہ اس طرح کا ہونا چاہیے، گہرا زرد اور سیاست تسر الناظرین، جو کہ دیکھنے والے کو خوش کر دے، دیکھنے والا اس کو دیکھ کر جو ہے نا خوش ہو جائے، کتنا پیارا رنگ ہے، کتنا پیارا کلر ہے، کتنی پیاری گائے ہے۔ اور واقعتاً یہ اس طرح کی جو عید کے موقع کے اوپر نا آپ دیکھیے گا اس طرح کی گائے، اس طرح کا جو جانور بڑا پیارا لگتا ہے، چاہے وہ بکرا ہو، گائے ہو یا کوئی بھی ہو۔ اچھا جی، اچھا آپ دو پابندیاں لگوا چکے تھے، اب ان کو چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے تلاش کر کے کوئی بھی کر دیتے، لیکن نہیں، ان کو پھر چین نہیں آیا، تو پھر کہنے لگا جی یہ اس طرح کی گائے تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، تشابہ علینا، یہ تو اس طرح کا رنگ تو ہمارے اوپر مشتبہ ہو جائے گا، اور ذرا دسو سانوں کیا ہے، اور ذرا نا اس کی نشانیاں بتائیں کہ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ تھا کہ یہ ان کی زبان سے ایک سچ نکل گیا، انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا کہ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ انشاءاللہ جو نا ہم اس گائے تک لازمی پہنچیں گے اور اس کو لازمی ذبح کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے نا تو ساری عمر بھٹکتے رہتے، ان کو گائے کبھی نہ ملتی، ان کو یہ جانور کبھی ملتا ہی نہ، لیکن انشاءاللہ کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم فرمایا اور ان کو اس گائے تک پہنچا دیا جو کہ ان کی مطلوب تھی۔ یہ انشاءاللہ کی برکتیں ہیں، دیکھیں، تو انشاءاللہ انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ہم نہ اس گائے تک لازمی پہنچیں گے۔ پھر اب چونکہ سوال کر چکے تھے کہ جی اس طرح کی گائے تو ہمارے اوپر مشتبہ ہو جائے گی، ہمیں مزید جو ہے نا نشانیاں بتائی جائیں، اللہ تعالیٰ نے پھر مزید ان کو نشانیاں بتائی، یعنی مزید ان کے اوپر سختی آ گئی۔ وہ کیا اللہ نے فرمایا جی لا ذلول تثیل الارض ولا تسقی الحرث، کہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس نے کبھی حال نہ چلایا ہو، جس کو کبھی حال کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو، اور جس کو پانی نکالنے کے لیے بھی کبھی استعمال نہ کیا گیا ہو، کیونکہ پرانے زمانے میں جب موٹریں یا ٹریکٹر والا سسٹم، یہ انجن سسٹم نہیں تھا، تو اس وقت گائے بیلوں کے ساتھ یہ سارے کام کیے جاتے تھے، ہل چلایا جاتا تھا تو بیلوں کے ساتھ چلایا جاتا تھا، پانی نکالا جاتا تھا کنویں سے تب بھی بیل جوئے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو ان کاموں میں استعمال نہ ہوئی ہو، یعنی کھیتی کے لیے بھی انہیں استعمال نہ ہوئی ہو اور نہ ہی ہال چلانے کے لیے استعمال، بلکہ یہ کہ بالکل زبردست قسم کی گائے ہونی چاہیے۔ اور یہ عبادت کے لیے بہترین قسم کی گائے یہی ہوتی تھی کہ بھائی جو رنگ دیکھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور پھر اس کے بعد یہ والی خوبیاں ان کو بتا دی۔ میں کہتا ہوں اس طرح کی گائے تو یہ مرتے تھے ایسی گائے کے اوپر کہ یار یہ ہمارا معبود ہے کہ یہ اس ایسے ہی کاموں میں استعمال نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عقیدہ توڑنا تھا۔ تو اس طرح کے عقیدہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمتن، وہ گائے بھی ایسی ہونی چاہیے مسلمتن، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، کوئی لنگڑا، کوئی کانا پان، جیسا کہ ہم قربانی کے موقع کے اوپر دیکھتے ہیں نا عیب، وہ عیب یہاں پر سارے تھے کہ وہ کوئی عیب نہیں ہو، عیب دار نہ ہو، اور لا شیۃ فیہا۔ دوسری پھر اللہ نے مزید ایک پابندی لگا دی یہ عیب کے ساتھ ساتھ، لا شیۃ فیہا، اس میں کسی قسم کا کوئی دبا نہیں ہونا چاہیے، یعنی بالکل ساری کی ساری گائے جو ہے نا
وہ گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، یعنی کہ گہرا زرد رنگ بھی ہے، ساتھ اس میں سفیدی بھی ہے، کچھ جگہ پہ داغ دھبے بھی ہیں۔ داغ دھبے سے مراد سمجھتے ہیں نا کہ وہ کھال میں اس کی جلد میں کوئی اور کلر نہ ہو بلکہ ساری کی ساری جو ہے نا زرد رنگ کی ہو۔ کیا بات، کتنی پیاری گائے تھی۔ تو یہ اس طرح کی گائے جو ہے نا ان کو کہا گیا، اور کہنے لگے جب ساری سختیاں کروا لی انہوں نے اپنے اوپر اور سارا مشکلیں اپنے اوپر کروا لی، کہنے لگے قالوا الآن، کہنے لگے اب جو جئت بالحق، ہن صحیح سانو پتہ چلیا اب نشانیاں پوری ہوئی ہیں۔ اب فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف انشاءاللہ کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان گائے تک پہنچا دیا اور انہوں نے اس گائے کو ذبح کر لیا، لیکن وما كادوا يفعلون، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا کرنے والے نہ تھے۔ کیوں نہیں کرنے والے تھے؟ کیونکہ اس کو تو اپنا خدا سمجھتے تھے، اس کے سامنے اپنی مشکلیں رکھتے تھے اور اپنے نذرانے اپنے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک تو عقیدت کا مسئلہ تھا، اور دوسرے نمبر پر کہ جس طرح کی گائے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دی تھی اس طرح کی گائے ان کو کبھی بھی نہیں مل سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا تھا؟ انشاءاللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو تلاش کروا دی۔ وما كادوا يفعلون، یہ مطلب ہے جی جو ایسا کبھی کر نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت آڑے آ گئی تو اللہ نے اپنی رحمت کے ذریعے جو ہے نا ان کے سارے جو ہے نا مشکلیں وہ حل کر دیں۔ یہ آیت نمبر 72 سے وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب قتلتم، تم نے قتل کیا، نفساً، ایک نفس کو، تو فَدَّارَأْتُمْ، پھر اس قتل کے الزام کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ فَدَّارَأْتُمْ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز ایک دوسرے کے اوپر پھینکنا، تو اس قتل کے الزام کو ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگے، فیہا، اس کے قاتل کے بارے میں کہ فلانا قاتل فلانا قاتل، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرجن، وہ اللہ نکالنے والا تھا، ما کنتم، جس کو تم لوگ تکتمون، چھپا رہے تھے۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، اضربوہ، کہ لگاؤ اس میت کو، اس کے مرنے والے کو، ببعضھا، اس گائے کا بعض حصہ، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا موتا، مردوں کو، ویریکم، اور اللہ تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم لوگ، تعقلون، اچھی طرح سمجھ لو، ثم، پھر، قست، سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، اس واقعے کو دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی، تو وہ تمہارے دل کالحجارہ، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، او، یا پھر، اشد قسوہ، اس پتھروں سے بھی زیادہ سخت، حالانکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، حالانکہ کئی پتھر بے شک ایسے ہیں، لما یتفجر، کہ البتہ کہ پھوٹ پڑتی ہیں، منہ، ان پتھروں سے، الانہار، نہریں، پانی کے چشمے، وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، انہی پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں، لما یشقق، کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، تو فیخرج، تو پس نکل آتا ہے، منہ، ان پتھروں سے، الماء، پانی، یعنی پانی کا چشمہ نکل آتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے، لما، البتہ کچھ ایسے ہیں کہ جو یہبط، گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر سے، وما اللہ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بغافل، غافل نہیں ہے، اما، ان کاموں سے، ان اعمال سے، تعملون، جو کہ تم عمل کر رہے ہو، افتطمعون، کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ کہ وہ یہودی، یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تمہارے اوپر، وقد کان، اور حالانکہ، فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، ان اہل کتاب میں سے، یسمعون کلام اللہ، یہ سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، ثم، پھر، یحرفونہ، اس کلام میں تحریف کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور حالانکہ وہ لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور ہم کیا بتا رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ آیات جو ہے نا، یہ وہی پچھلا جو واقعہ ہم نے پڑھا تھا نا پچھلی آیات میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو، اہل کتاب کو حکم دیا تھا گائے کے ذبح کرنے کا، تو وہ کیوں حکم دیا تھا وہ بھی میں نے وجہ بتائی تھی، کہ ہوا یہ تھا کہ اس قوم میں جو ہے نا ایک شخص نے، ایک چاچے نے بھتیجے کو
بھتیجے نے اپنے چاچے کو قتل کر دیا وراثت کے لیے، اور قتل کر کے جو ہے نا کسی اور کے دروازے پر ڈال دیا۔ اب جب لوگ صبح کو اٹھے تو دیکھا کہ بھائی یہ قتل ہوا شخص مقتول پڑا ہوا ہے، تو اب جو ہے نا وہ دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ تم نے قتل کیا، وہ کہتے ہیں تم نے قتل کیا، تمہارے دروازے کے سامنے سے ملا۔ تو یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی قتل تو نفسا، جب تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا، حالانکہ کیا کتنے تھا، وہ بھتیجے نے اپنے چاچے کو قتل کیا تھا، تو اور فدارأتم فیہا، پھر تم اس میں اس قتل کے بارے میں، قاتل کے بارے میں اختلاف میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کے اوپر معاملہ ڈالنے لگے کہ اس نے کیا، وہ قاتل ہے، وہ دوسرا کہنے لگا وہ نہیں وہ قاتل ہے۔ اب اصل قاتل کی تلاش جاری تھی، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ قاتل تلاش کیا کہ کیسے کیا جائے، کیونکہ اس دور میں یہ ٹیکنالوجی وغیرہ نہیں تھی نا، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیسے پتہ چلایا جائے کہ اس کا اصل قاتل ہے کون۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا، اللہ فرماتے ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، کہ جس چیز کو تم چھپا رہے تھے نا وہ بھتیجا، کہ وہ اپنے دل کے اندر جس وراثت کی لالچ اور جو مال کی لالچ چھپائے ہوئے تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے قاتل کو بالکل واضح طور پر لوگوں کے سامنے لا کر چھوڑیں گے۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ جو ہے نا ان قاتلوں کو بالکل منظر عام کے اوپر لائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ان کو دیا تھا کہ ایسے کرو کہ گائے ذبح کرو، اس سے ایک تو قاتل کا پتہ چلانا تھا، اور دوسرا جو ان کا فرسودہ عقائد جو ان کے دلوں میں گائے کی بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی، اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے ختم کروانا تھا، تاکہ وہ گائے اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں اور اس کی تعظیم والا عقیدے کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، کہ اب گائے ذبح کر لیے، اس گائے کا گوشت کا کچھ حصہ جو ہے نا یہ اس کو مرنے والے مقتول شخص کو لگاؤ۔ اچھا وہ مقتول شخص کو لگایا تو وہ زندہ ہو گیا اللہ کے حکم سے، زندہ ہو کر اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا کہ مجھے فلاں میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، بس اتنی سی اس کو زندگی ملی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ زندہ ہو کے پھر اس نے اسی طرح باتیں شروع کر دی اور جو ہے نا زندگی گزارنے لگ گیا، نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ ہے کہ صرف اس نے زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، مجھے فلاں شخص نے قتل کیا، پھر وہ دوبارہ جو ہے نا اسی طرح صرف یہ قاتل کا نام بتانے کے لیے وہ زندہ ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ چیز ان کے سامنے کر کے دکھائی، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر کے دکھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، کہ دیکھو یہ شخص مر گیا تھا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے مرا ہوا پڑا تھا، لیکن اب زندگی کا کوئی آثار باقی نہیں تھے، لیکن پھر بھی رب نے ایک اسباب کے تحت، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے نا، اسباب کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور پھر جو ہے نا وہ دنیا سے چلا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح رب یحیی اللہ الموتیٰ، وہ اللہ قیامت والے دن مردوں کو ایسے ہی زندہ کرے گا، یعنی جو رب ابھی تمہارے سامنے زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے نا، تو وہ رب بعد میں بھی قیامت والے دن بھی مردوں کو اسی طرح زندہ کرے گا۔ تو یہ رب نے ایک تو عقیدہ ان کا سیٹ کیا گائے والا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ جو عقیدہ امت کو یا لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا یار مردہ کیسے زندہ ہوں گے، ایک شخص کی جان چلی گئی نکل گئی جو ہے نا وہ کیسے زندہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کے سامنے کر کے دکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وَیُرِیکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے یہ آیات اپنی نشانی ظاہر کر دی تاکہ تم اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ ہر چیز کرنے والا ہے، مردہ ہے تو اس کو زندہ کرنے والا ہے، زندہ ہے تو اس کو مارنے والا ہے، زندگی موت کا اختیار صرف اور صرف ایک رب کے ہاتھ میں ہے۔ اب اتنا بڑا واقعہ جو کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا تھا، اور نبی کی دعا سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ کر کے دکھایا، ٹھیک ہے۔ اب ان کو تو چاہیے کہ تھا کہ یار اللہ کے فرما بردار ہو جاتے اور کبھی بھی اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، کیونکہ اتنی بڑی نشانی دیکھ لی یار، اتنا بڑا معجزہ، مردہ زندہ ہو گیا اللہ کے حکم سے اور اللہ نے کر کے دکھا دیا، لیکن کیا ہوا، ان کے دل موم ہونے کی بجائے، نرم ہونے کی بجائے مزید سخت ہو گئے۔ ایسی بدبخت قوم یار کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی پھر بھی وہ بدبخت جو ہے نا جو اس نرم دلی کی طرف اور ایمان کی طرف، فرما برداری کی طرف نہیں ہے، بلکہ مزید جو ہے نا ان کے دل پتھر ہو گئے، سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا اگلی آیت میں تذکرہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس واقعے کے بعد بھی جب پتھر سے پتھر دل بھی موم ہو جائیں، انسان جتنا بھی ہو لیکن اللہ کی نشانی دیکھنے کے بعد انسان کہتا ہے یار کیسا اللہ نے ایمان تازہ کر دیا، لیکن کیا ہوا، ان کے دل اس واقعے کے بعد بھی نرم نہیں ہوئے، موم نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، پھر بھی ان کے دل جو ہے نا سخت ہو گئے، اور ایسے سخت اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر تو کچھ ایسے ہیں کہ جو پھوٹ پڑتے ہیں تو ان سے پانی کی نہریں نکل جاتی ہیں، دیکھیں نا پہاڑ ہم دیکھتے ہیں کتنے ہم نے پہاڑ دیکھے جن میں سے پانی کی نہریں نکل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوف اور خشیت سے، ٹھیک ہے، پتھروں میں بھی ادراک ہے، جیسے کہ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم یہ قرآن
پہاڑ کے اوپر اتارتے تو لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو وہ پہاڑ جو ہے نا اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے پارا پارا پاش پاش ہو جاتا ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ پتھروں کے اس اندر بھی ادراک ہے۔ اسی طرح ایک اور اللہ تعالیٰ نے مقام پہ فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کو سجدہ کرتی ہے، سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے، پہاڑ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، درخت، حجر، شجر سارے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ان کے سجدے کی کیفیت، عبادات کی کیفیت وہ ہماری طرح نہیں ہے جیسے کہ ہم کرتے ہیں جاتے ہیں سجدے میں، ایسا نہیں ہے۔ ان کے سجدہ کرنے کا، تسبیحات کرنے کا، عبادت کرنے کا طریقہ وہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیسے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا نا قرآن کریم میں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ ساری کی ساری مخلوق اپنی نماز کو بھی جانتی ہے اور اپنی تسبیحات کو بھی جانتی ہے کہ ہم نے کیسے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تانوں نہیں، آپ کو نہیں علم کہ ان کی تسبیح کیسی ہے، وہ کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیسے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو کہ اتنے نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے پگھل جاتے ہیں کہ ان کے درمیان سے جو ہے نہریں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور کچھ پتھر تو ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اسی طرح نا جو بڑی بڑی چٹانیں ہم دیکھتے ہیں، جو بڑے بڑے پتھر ہم دیکھتے ہیں جو اچانک سے یعنی کہ ہوتے ہیں لیکن وہ گر پڑتے ہیں، کیوں گرتے ہیں جی؟ یہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے گرتے ہیں ان آیات کی روشنی میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پتھروں میں تو پھر بھی ایسے پتھر ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں، موم ہو جاتے ہیں، ان سے پانی نکل آتا ہے، گر پڑتے ہیں، لیکن یہ اتنے سخت ہو گئے یہ گرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے رونے کے لیے تیار نہیں، یہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، اتنے سخت کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے پتھروں سے بھی زیادہ۔ پتھر تو گر جب پڑتا ہے نا رب کے خوف سے، اور یہ تو رب کے خوف سے گرتے ہی نہیں اللہ کے سامنے، سجدہ ہی نہیں کرتے۔ یہ اس لیے وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل جو ہے نا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سارا کچھ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، صرف یہ کہ اللہ نے ڈیل دی ہوئی ہے، اللہ نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے۔ اور آگے جو ہے نا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے زمانے کے جو اہل کتاب تھے اور صحابہ کرام تھے ان کے لیے خطاب ہے کہ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ یہ اہل یہود جو ہے نا اہل کتاب، یار یہ تو نبیوں کو ماننے والے، اور ظالمو تم تو نبی کو مان لو، تم تو رسول اللہ کی رسالت کے اوپر ایمان لے آؤ، چلو مکے کے مشرک وہ تو مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، بتوں کی عبادت کرنے والے، اور تم تو اہل کتاب ہو۔ لیکن اللہ نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ یہ اہل کتاب ہی مان لیں؟ اللہ نے فرمایا وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے کہ ایسا فریق، ایسا گروہ بھی گزرے ہیں بنی اسرائیل میں سے، اہل کتاب میں سے ایسے گروہ بھی گزرے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے سنتے تھے، اپنے کانوں سے اللہ کے کلام کو سنا، ثم یحرفونہ، پھر بھی وہ ظالم ایسے تھے اللہ کے کلام کو سن کر پھر بھی اس میں تحریف کر دیتے تھے، پھر بھی بدل دیتے تھے، اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنا ہے پھر بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو تم کیا چاہتے ہو کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ ایسا نہیں جی، یہ وہی ہڈیاں چلتی آ رہی، وہی نسل چلتی آ رہی ہے کہ جن کے آباء و اجداد نے اللہ کا کلام سن کر پھر اس میں تبدیلی کر دی تھی۔